دوستو بزرگوں، آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہا ہوں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا رزق اور جو مال و دولت ہے وہ وافر مقدار میں ملے، کہ کسی کے محتاجی نہ رہے اور حلال ملے، کیونکہ جب آپ کے پاس حلال بہت سارا جو ہو جائے گا تو آپ کو حرام کی جو ہے نا پھر رغبت نہیں ہوگی، حرام کی طرف آپ کا التفات نہیں ہوگا۔ یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے نا پوری دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے آپ کو میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اس کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے 3 سے 7 نسلیں جو ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو رزق آئے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جو ہے نا رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ تو لیکن بعض لوگ جو ہے نا ان کے اوپر رزق کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم جو ہے نا سب سے پہلی جو اس کے لیے شرط اللہ نے اور اللہ کے رسول رکھی ہے وہ حلال رکھی ہے کہ آپ حلال کمائی کریں۔ اگر آپ حرام کی کمائی کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت اس وقت آئے گی اس کے لیے کرائٹیریا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، اس میں کوئی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کے لیے رحمان ہے۔ تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ کسی بھی مذہب پہ ہو یا بے دین ہو، لا مذہب ہو، جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں اس پہ بھی ہو، لیکن رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور ماں کے پیٹ سے جو ہے رزق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے اللہ اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو کرائٹیریا رکھا ہے، جو آدمی حلال کمائی کرے گا اور حرام سے بچے گا، اس کے 7 نسلوں میں جو ہے نا اللہ جو ہے نا اس کی نسلوں میں اللہ جو ہے نا پھر وہ برکت رکھ دے گا۔ اللہ سے کثرت نہیں مانگو، اللہ سے برکت مانگیے۔ کثرت کہ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہوگے لیکن آپ بے چین رہیں گے اور آپ کو دل کا غنا جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سے جو ہے نا غنی، اللہ مجھے غنی کر دو، میرا دل غنی کر دو، یہ اگر آپ کو نصیب ہو گیا نا تو آپ کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہوں گے لیکن اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور یہاں سے کوئی بھی انسان اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گیا۔ وہ کسی بھی مذہب پہ ہو، اس دنیا سے جاتا ہو، وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو یا جو ہے نا دنیا کا کروڑپتی آدمی ہو۔ اور ہمارے سامنے کئی لوگوں کی جو ہے نا جو ہسٹریاں ہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ وہ لوگ دنیا سے جو ہے نا خالی ہاتھ گئے۔ سکندر اعظم کا جب انتقال ہوا تھا تو اس نے بولا کہ کفن سے میرے دوست دونوں ہاتھ باہر نکالے۔ لوگ بولے کیوں؟ کہہ رہے دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر اعظم نے پورے دنیا پہ حکومت کی تھی لیکن وہ دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ جتنی بھی ہماری خواہشات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے پاس گھر ہو، یہ سب ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہے اور یہ فطرتاً بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ آپ حلال کی کوشش کریں، اربوں کی کوشش کریں، خربوں کی کوشش کریں، لیکن آپ حلال کی کوشش کریں۔ اس کے لیے منع اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ تھے اور ایک اونٹ جو ہے نا آج جیسے ایک ٹریلر کے یا ایک کنٹینر کے برابر، کہ اس کی جب جو ہے نا جو سامان آتا تھا، ترسیل سامان کا ہوتا تھا، تو اس کے جو ہے نا ایک اونٹ جو ہے مدینہ منورہ میں ہوتا تھا اور ایک جو ہے نا شام میں اس کو لینا ہوتا ہے۔ 700 اونٹوں کا قافلہ اس کو چلتا ہے۔ اللہ نے اتنا اس کو منع نہیں کیا ہے، اسلام نے کبھی اس چیز پہ وہ نہیں کیا، لیکن حلال طریقے سے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا، سب سے زیادہ ملاوٹ کرنے والا، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا یہ ہم لوگوں میں ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں ویڈیو کو لمبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے میرے دوست بزرگوں کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ حلال کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا باوضو رہیں۔
مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ وضو میں جہاں تک ممکن ہو. بعض اوقات انسان نے کسی ایسی جگہ میں ہے کہ وہاں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا آپ نے کوئی تقاضا کر لیا ہے اور وہاں پانی وغیرہ مسئلہ تو مجبور ہے، لیکن جہاں پر یہ تمام چیزیں ممکنات میں سے ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے. تو جو ہے نا یہ اللہ کے نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف اعمال بتائے تھے. میں سب کا مجموعہ بتا رہا ہوں کہ ایک جو ہے نا آپ باوضو رہیں، ایک حلال کی کوشش کریں کہ حلال. تیسری بات یہ کہ جو آپ کا گھر ہے یا آپ کا جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں جب آپ داخل ہو تو آپ جو ہے نا سلام زور سے کریں. کہ گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ ایک دفعہ کہہ دیجیے گا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیے. اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں کسی وضو کی ضرورت نہیں، کسی اس کی ضرورت کوئی شرط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر گھر خالی ہو یا آپ کا دکان خالی ہو، جس جگہ پہ آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا نوکری کے لیے جا رہے ہیں، اپنے آفس میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی فیکٹری میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، وہاں اگر وہ خالی ہو تو آپ سلام مجھ پہ بھیج دیے گا، میں اس کا جواب دوں گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو آپ جو ہے نا ایک تو یہ عمل ہے. دوسرا جو آج میں خصوصاً بتا رہا ہوں حلال کے لیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ ایک تو آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ اپنے زندگی کا معمول بنا دیجیے گا. کہ 7 مرتبہ آپ نے نماز جب بھی نماز پڑھ لیں، فرض نماز جب پڑھ لیں اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں جو ہے نا چلتے پھرتے اس کو جو ہے نا معمول بنائیں. 3 چیزوں کو معمول بنا دیجیے گا، ایک درود شریف کو، ایک استغفار کو، اور ایک اس دعا کو جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو اللہ اتنا حلال دے گا کہ آپ کو حرام کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جب حرام کی ضرورت نہیں تو حرام کیوں کریں گے؟ تو یہ دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. یہ ایسی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہے کہ یا اللہ میرے لیے حلال اتنا دے دیے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ ہو. یہ دعا ہے. اس کو اگر آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ مانگیں گے تو کسی اور دعا کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. باقی اپنی دعائیں معمول کے مطابق مانگیے گا جو آپ مانگتے ہیں، اس میں یہ شامل ضرور کر دیے گا ہر نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ، اگر ممکن ہو تو آگے پیچھے 1 مرتبہ 3 مرتبہ درود شریف کوئی بھی درود کے ساتھ ڈالیں. درود شریف ایسے ہے کہ جیسے ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں اس کو ہم پیک کرتے ہیں خوبصورت دیتے ہیں. تو اللہ کے سامنے جب ہم دعا کرتے ہیں، اور حدیث مبارک میں ہے کہ جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف ہو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے. تو میں دوستوں کو اس دعا کو، اور دوسرا حصہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ میرے لیے حلال اتنا دیجیے گا کہ مجھے حرام کے التفات حرام کی ضرورت ہے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ مِنْ سِوَاكَ، اور مجھے غنا اپنی طرف سے کہ میں آپ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنا محتاج بنا دے گا. انشاءاللہ جو ہے نا یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کے جو ہے نا سارے معاملات، اللہ سارے معاملات جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے قرض ہیں، جتنے بھی وہ ہے، گھر میں بے برکتی ہے، لیکن گھر والوں کو وہ نماز کا پابند، خود بھی نماز کے پابند، گھر والوں کو بھی نماز. جس گھر میں نماز ٹائم پہ پڑھ جاتی ہے اس میں اللہ تبارک ویسے ہی برکت نازل کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم اگر نماز ٹائم پہ پڑھیں گے، باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت درود شریف اور جو ہے نا اللہ کے رسول کو سلام کرنا اور سورہ اخلاص پڑھنا، اور یہ عمل کریں گے جو میں نے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. یہ دعا ہم نماز کے بعد 7 مرتبہ اور اپنی زندگی میں درود شریف استغفار اور یہ دعا کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ چند دنوں میں آپ کے گھر میں وہ برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے، اور مال جو ہے نا آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، اور آپ کی نسل میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ. تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.